منبر نور پر جلوہ علماء ذویل احترام مشائخ سادات، پیچھے سے بوہاں ہو رہی نہیں، بالخصوص معین المشائخ آبروئے خانواد اشرفیہ حضور معین میاں صاحب قبلہ دام اللہ اقبال خوب ادھر ہو جائے اور نہایتی رفیق و شفیق سید زادے امت کا درد سینے میں رکھنے والے عالم نوجوان حضرت العلام سید جامی اشرف صاحب قبلہ اور حاضرین اہل سنت و جماعت خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، بڑے دنوں کے بعد اور خصوصیت کے ساتھ حضور جامی میاں کے حکم پر آپ کے دیار میں حاضر آیا۔ بار بار حضرت جامی میاں صاحب کہتے موڑاسا جانا ہے اور یہاں کی تعریف بھی کرتے رہتے۔ پہلی بار جب میں نام سنا تو عجیب سا لگا موڑاسا، لیکن آ کر کے دیکھا تو بڑا سیدھا سا ہے، موڑا سا نہیں ہے، سیدھا سا ہی ہے۔ آپ کے جذبات یقیناً ابھی آپ سن رہے تھے شہزادے کو، آل رسول کو، انہوں نے سچ کہا، رات کے 12 بجنے کا احساس ہمیں بھی نہیں ہو رہا ہے، اور ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے سخت ٹھنڈی راتوں میں کہاں جلسے میں اتنے لوگ آئے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم سنیوں کا باہر کا ٹیمپریچر اور ہوتا ہے، اندر کا ٹیمپریچر اور ہوتا ہے۔ باہر کا ٹیمپریچر مائنس میں بھی چلا جائے لیکن اندر کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سے اوپر ہوتا ہے۔ عشق رسول کا ٹیمپریچر جس کے ساتھ ہے وہ موسموں کے تھپیڑوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ تو رات کے 12 بج رہے ہوں گے، اور سچ کہہ رہا ہوں، امام راضی نے فرمایا تھا کہ حضور پاک کا عاشق کبھی پاگل ہوتا نہیں۔ امام راضی بہت بڑے حکیم ہیں، کہتے ہیں حضور پاک کا عاشق کبھی دیوانہ نہیں بن سکتا، اور اگر کبھی دیوانہ ہو گیا تو صرف ان کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے بنتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان مجموعوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی میں 8 دن قبل بنگال کی سرزمین سے آیا، 17 کلومیٹر کا سفر کرنے میں مجھے 1.25 گھنٹے لگے۔ 17 کلومیٹر کا، وجہ کیا ہے؟ کوہرا، اتنی شبنم کہ گاڑی تو گاڑی ہے، پیدل بھی کوئی چل نہیں سکتا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور رات کے 11 بجے جب وہ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈی، باہر گاڑی کے شیشے کے کچھ نظر نہیں آتا، 20 کی رفتار میں بھی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے۔ جب وہاں جلسے میں جا کر دیکھے تو اس سے 4 گنا زیادہ مجمع وہاں موجود ہے۔
बंगाल की उन खाड़ियों में, और रात के 2 बजे वो बैठे हुए हैं, और जब मिंबर पर जमा हो गए, खड़े हो गए हम, तब फिर वहाँ पर भी मुझे ये कहना पड़ा कि बाहर का टेम्परेचर तो माइनस में दिखा रहा है, लेकिन ये सुन्नियों का टेम्परेचर तो 50 डिग्री से ऊपर का दिखाता है। वजह यही है मेरे अजीजों, यही वो दौलत है जिससे आज भी दुनिया खौफजदा है। यही वो दौलत है जिस पर मुझे आज आपसे गुफ्तगू करनी है। मैंने सुना है यहाँ के मुतालिक कई लोगों ने मुझसे कहा कि मोड़ासा के लोग बड़े अकीदतमंद लोग हैं और बड़े बड़े उलमा से वाबस्ता रहे, मशाइख से, लेकिन हालिया दिनों में इनके अंदर सुलह कुल्लियत आ रही है। सुलह कुल्लियत का मतलब क्या है? अरे ये भी अच्छा वो भी अच्छा, यानी कांग्रेस बनने वाले, सबको लेकर के चलना। वो अलग कांग्रेस है, यहाँ अलग कांग्रेस है। मेरे अजीजों, दर हकीकत ये मुनाफिक का दूसरा नाम है। मुनाफिक जो कभी इधर नजर आए कभी उधर नजर आए। मेरे अजीजों, आपसे तो मैं कहूंगा कम से कम आपको ये ज़ेब नहीं देता कि दर दर की ठोकरें खाओ, इसको उसको राजी करो। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मुझे इस बात का एतराफ़ है कि इतनी जलाल भरी और गरजदार आवाज़ के बाद अब मेरी आवाज़ की कोई हैसियत नहीं है। जामी मियाँ साहब जिस तरह से गरजते हैं, ना मेरे पास उतनी आवाज़ है ना उतना मजबूत गला है, वो उनको ज़ेब देता है। हाँ, लेकिन मैंने सुना है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तीर का निशान कभी खता नहीं जाता था, बड़ा सटीक निशाना था। मैंने ये महसूस किया है कि जब भी हम कहीं निशाना लगाते बराबर कुत्तों को पहुंचता है। इतना तो है, हम बहुत ज्यादा गरज तो नहीं पाते तकरीर के जरिए से। नाज़िम भी सही कह रहे थे, ना हमारे तकरीर में जुमलों की रमक दमक कुछ नहीं है। हाँ, बस ये है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, उनके दरबार की चाकरी और नौकरी बुजुर्गों ने हमारी गुत्थी में डाला। माओ से हमने सिर्फ दूध नहीं पिया, हुजूर की मोहब्बत भी पिया है। तो अब बात करेंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए बात करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम आज जिन हालात के शिकार हैं, बहुत सारे लोगों ने तुम्हें नर्वस बना रखा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत सारे एहसास कमतरी के शिकार हो गए। मैं इस तरह का कायल नहीं हूं, बुराइयां बहुत सारी हैं हमारे अंदर, उसकी इस्लाह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्मत पूरी खत्म हो गई। तुम्हारे पास कोई दौलत ही नहीं है, तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, नहीं, मैं इसका कायल नहीं हूं। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी दौलत है। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है मिट्टी ये साकी। मायूस नहीं हूं मैं अपनी किश्ते वीरां से इकबाल, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। यानी सब कुछ आज दुनिया हमें बता रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एहसास कमतरी की बीमारी में लाने के लिए। होता ये है कि आदमी को मैदान जंग में जाने से पहले अगर ये बता दिया जाए कि तेरे हाथ खराब हैं, तेरे पैर खराब हैं, तेरा दिमाग भी सही नहीं है, तो वो बेचारा शक में अपने आप को ही कमजोर महसूस करके पीछे भाग जाता है। अक्सर ऐसा हो रहा है, इस कौम को बार बार ये कहकर डराया जा रहा है कि तुम बिखरे हुए हो, टूटे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और ये काम सुलह कुल्ली ज्यादा करते हैं। जमात के अंदर मौजूद गद्दार ये काम ज्यादा करते हैं। मगर हमारा मिशन ये है कि हमारे पास आज भी वो दौलत मौजूद है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है, और देखा भी है हमने, देखा भी है सिर्फ अपने इलाके में नहीं, यूरोप की सरजमीन को भी हिलते हुए देखा जब खादिम हुसैन व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक पुकारता था। माजूर पैरों से खड़े नहीं हो सकते थे,
تھے, لیکن ان کے نعرے میں اتنا دم کیا تھا کہ یورپ کی پارلیمنٹ میں ان کے نام پر ڈسکس ہونے لگ جائے. پتہ یہ چلا کہ کوئی تو دولت ہے جو آج بھی پوری کائنات کو ہلاتی ہے, کوئی تو دولت ہے تمہارے پاس, میں اسی کی طرف آتا ہوں. وہ دولت حاصل کرنا تمہارا اصل شیوا ہو, تمہاری زندگی کا مقصد صرف یہ ہو کہ وہ دولت چھیننے نہ پائے, باقی سب جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک حدیث کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں میرے عزیزو, ہو کیا گیا ہے, ہم نے فخر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوسری چیزوں پر سیکھ لیا. اس کی پراپرٹی اتنی ہے, اس کی پراپرٹی اتنی ہے, اس کا نام اس پہ ہے, اس کا منصب یہ ہے, ان چیزوں کو ہم نے فخر کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. بلکہ اصل چیز جو تمہارے پاس دولت ہے اسے فخر کا ذریعہ بناتے. دنیا تمہاری آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتی. آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ فرمان کی طرف آؤ. آج جو غریبی کا احساس کر رہے ہیں اور اپنی محرومی کا احساس کر رہے ہیں, ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جنگ بدر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اس میں مہاجرین کو تھوڑا مال زیادہ دے دیا. جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مال زیادہ دیا, جو مدینے کے رہنے والے انصار تھے ان کو کم دیا. اب مدینے کے انصار کے دلوں میں یہ بات آئی کہ حضور اپنے گاؤں والوں کو مال زیادہ دے چکے ہیں. یہ چینی گوئیاں چلنے لگی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا, جو انصار کے سردار تھے. حضور نے پوچھا, اے سعد کیا تمہارے قبیلے میں یہ باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مال غنیمت کی تقسیم کے بعد یہ باتیں چل رہی ہیں. حضور نے فرمایا اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کرو, انصار کو ایک جگہ جمع کرو. توجہ میرے عزیزو, انصار کو سب ایک ٹیلے کے پاس جمع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا, سنا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں نے مہاجرین کو مال تھوڑا زیادہ دے دیا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان کی گردنیں جھک گئی. کہا ہاں یا رسول اللہ, ہم میں سے کچھ لوگوں کے دلوں میں بات آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا, بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھو, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے کہا, ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو اے انصار کہ ہم مکہ چھوڑ کر آئے تھے, گھر نہیں تھا, تم نے گھر دیا. ہمارے پاس کوئی تھے نہیں, تم نے آسرا دیا. لیکن کیا یہ بات سچ نہیں کہ تم گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی؟ تم بکھرے ہوئے تھے, اللہ نے میرے ذریعے تمہیں متحد کیا. تم کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے عزت دیا. انصار یہ خطبہ حضور کا سن کر کے رونے لگ گئے. اور اس کے بعد جو جملہ مجھے بتانا ہے اس حدیث سے وہ یہ, آخر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے کیا فرماتے ہیں, وہی میرا ٹاپک ہے. حضور فرماتے ہیں, اے انصار کی جماعت, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ دنیا والے مال لے کر کے جائیں اور تم اللہ کا رسول لے کر کے جاؤ؟ تم اللہ کا رسول لے جاؤ. انصار کہتے ہیں اس دن اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑھیوں سے بھی آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. جب رسول پاک مل گئے تو پھر کیا ہے؟ آج وہی میں کہتا ہوں میرے عزیزو, تمہارے پاس وہ دولت ہے کہ اگر نام لو تو بے اختیار تمہارے انگوٹھے لبوں سے لگ جاتے ہیں. آج بھی وہ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ مؤذن مسجد میں پکار رہا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ, تم راستے پر چل رہے ہو لیکن انگوٹھے چوم لیتے ہو. یہ وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے. جب حضور کی بات آئے چہروں پر ایک الگ رنگت آ جاتی ہے. ایک نعت خواں کو پڑھتے ہوئے دیکھو, اگر حقیقت میں حضور کا تصور لے کر کے کوئی سنتا ہے, اس کے چہرے کی رمق دمق بتاتی ہے کہ دل کتنا اجالا. آج بھی تمہارے پاس وہ دولت ہے, اور اگر یہ دولت نہیں ہوتی تو یہ میڈیا کے دجالی بھیڑیے کیوں بھوک رہے ہوتے؟ کیوں بھوک رہے ہوتے؟ انہیں تو پتا ہے یہ 14% ہے, یہاں پر شمار بھی ہے نا 14% ہے. ہمارے لیے سری کرشنا رپورٹ, سچر کمیٹی رپورٹ, سب کچھ ہے ان کے پاس. جو 10 سال سروے کیے ہوئے ججز نے رپورٹ پیش کیا ہے سپریم کورٹ کو کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی نیچے ہے.
बैकवर्ड है ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने, जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है, ये मीडिया 24 घंटे इस कौम को निशाने पर रखा क्यों है? बात सिर्फ ये है कि तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, वो बार बार कहते हैं तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है। तुम बार बार कहते हो हम लुटे हुए हैं, वो कहते नहीं तुम बड़े डरावने हो, तुम्हारे पास कुछ है। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, जिस दौलत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ वही हमारे फख्र का जरिया है। इकबाल ने तो दीन की डेफिनेशन जो की है वो क्या है? टोपियां लगाकर घूमना दीन नहीं, दाढ़ियां सजा करके घूमना इसी को दीन नहीं कहा जाता, जुब्बों को दीन नहीं कहा जाता। दीन क्या है? मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन इसी का नाम है। दीन यही है, गर्बउन रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर हुजूर तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह। सुलह कुल्लियत का कीड़ा जिन्हें काटा है उनको मैं बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा का जज्बा क्या था? सहाबा किस बात को ऐने ईमान समझते और ऐने हयात समझते? जिंदगी का भी मकसद वही है। क्या था? एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी रसूल है, जानते हो इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक कासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दिया, कहा कि पढ़ो अनस क्या है इसमें। सुना, अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसे ही फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती है, कहती है, अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में? अनस बिन नुज़ैर तो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी। कहते खबरदार, वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम बीच में मत आना। कमाल ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात है, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूं। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो, दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अजाब ना भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा आका मेरा कसूर नहीं है, इसने दीवार के पीछे से बात सुन ली, आपने कहा था राज है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ आका, लेकिन राज इसने सुन लिया है, मैं गर्दन से हाथ नहीं हटा रहा हूं, अगर आप फरमाए तो इसकी जिंदगी में खत्म कर दूं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس وہ میری صحابیہ ہے، وہ عام عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی، چھوڑ دو، جس طرح تم رازدار ہو ویسے ہی وہ بھی رازدار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب انس بن نزیر نے ہاتھ ہٹایا، ان صحابہ کے معیار کو کیا پہنچ سکو گے؟ ساری دنیا ایک طرف ڈال دی، حضور اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ میرے آقا کا فرمان صحابہ کو یاد تھا، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ تم اپنی خواہشات کے مطابق جینے کے لیے آئے ہو دنیا میں۔ یہاں لوگ، آپ سے ایک مسئلہ میں پوچھتا ہوں، یہ میری چادر ہے، میں اس کو چاہے 4 مرتبہ فولڈ کر کے پہنوں، 3 مرتبہ، میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ میری چیز ہے، میں جس طرح چاہے پہنوں، میرا امامہ ہے، میں جس طرح چاہے باندھوں، میری چیز کا استعمال میں جیسے چاہے کر سکتا ہوں، میرا اختیار ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، آپ جس کے مالک ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کیا سوسائیڈ کرنا، آتما ہتیا کرنا، خودکشی کرنا اجازت ہے اس کی؟ ارے جان تو تمہاری ہے، جیسے ساری چیزوں کو خود استعمال کر لیتے ہو، جان کو بھی اپنے ہاتھوں سے کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ اپنی جان ہے، خود مار کیوں نہیں سکتا؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے سوسائیڈ کرنے کی۔ کیوں نہیں ہے؟ صاف سی بات ہے، جان کے تم مالک ہی نہیں تو جان لے کیسے سکتے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کہتا ہے مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب، اور جان کے مالک وہ نبی رحمت کی ذات سے، مالک رقاب الامم۔ ہم اپنی مرضی سے جینے نہیں آئے یہاں پر، ہم اپنی خواہشات سے جینے نہیں آئے۔ جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور وہ دھوکے میں پڑا ہوا آدمی ہے۔ مولانا صاحب ابھی تو انجوائے کرنے دو، تھوڑا بہت انٹرٹین کرنے دو، جوانی ہے۔ تم نے اپنے دل کی سنی میرے عزیز، شاید ہو سکتا ہے تم نے غیروں کو دیکھا ہو اور ان کے پیچھے چل پڑے۔ عیسائی ناچتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں الگ تہوار آتے ہیں، اتنے الگ الگ قسم کے ان کے ہاں بھنگڑے ہوتے ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ شیر چلا کتے کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ تم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا گیا، اور رب نے خیر امت کا لقب تمہیں دیا۔ تمہیں کتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں خالد بن ولید کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، مصطفیٰ کریم کے قدموں کو دیکھو۔ اپنے سے نیچوں کو دیکھو گے تو نیچے بنتے چلے جاؤ گے، اوپر دیکھو اللہ تمہیں بلندی پر لے جائے گا۔ اوپر دیکھو، اپنی خواہشات سے ہم جینے نہیں آئے ہیں، ہمیں جو کرنا ہے یہاں پر۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، صوفیہ اکرام کا ایک مسلک ہے، جب وہ کسی کی تربیت کرتے مجاہدے کرواتے، مجاہدے ہیں، مراقبے ہیں، محاسبے ہیں، مکاشفے ہیں، یہ منزلیں ہیں وہاں پر۔ پہلے کھانے کو ترک کروایا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات نکالی جاتی ہے، نیند کم، بولنا کم، کھانا کم، بہت کچھ وہاں تربیتیں ہوتی، لیکن ایک منزل ہے مراقبے کی، مراقبہ۔ یہ کیا ہوتا ہے مراقبہ معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، مراقبہ کرو، اور جس کا مراقبہ مکمل ہو گیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ مراقبہ کیا ہے سننا چاہیں گے آپ؟ بہت آسان عمل دے رہا ہوں، بہت آسان عمل۔ مجاہدے میں بہت لمبی نمازیں ہیں، رات بھر کھڑے ہو کر استغفار کرتے رہو مجاہدے۔ مراقبہ بہت آسان کیا ہے؟ بس آنکھ بند کر کے خاموش تھوڑی دیر بیٹھ جانا، بس یہی مراقبہ ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ مراقبہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھنا، 5 منٹ بیٹھو کہ 10 منٹ بیٹھو، گھنٹہ بھر بیٹھو، تمہارا اختیار، لیکن تھوڑی دیر خاموش بیٹھنا ہے۔ 5 منٹ بیٹھو، 10 منٹ بیٹھو، خاموش، کسی کی فکر نہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے، جب بندہ آنکھ بند کر خاموش بیٹھ جائے تو اس کا دماغ خاموش نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے،
कुछ न कुछ तो सोच आती है। अरे वो कहीं पे भी तन्हा बैठे तो उसके अकल के घोड़े दौड़ते रहते हैं, वो खामोश नहीं हो सकते। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया कि मुराकबे में अगर थोड़ी देर खामोश बैठना ही इबादत है और सोच आती रहे तो क्या सोचे? सोचों पर तो पहरा नहीं लगा सकते। आपने फरमाया हाँ बिल्कुल सही, सोचों पर तुम पहरा नहीं लगा सकते, रोक कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बात सोचना है तुम्हें, मुराकबे में एक बात बार बार सोचना है। पूछा गया क्या सोचना है? कहा बस इतना सोचना है कि मुझे इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया, बस यही चीज सोचना है मुराकबे में। मैं यहाँ क्यों आया, मुझे क्यों पैदा किया गया, ये मेरी जिंदगी क्यों दी गई है, ये सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, मुराकबे में यही सोचते रहो। फिर क्या होगा? हज़रत जुनैद फरमाते एक वक्त आएगा तेरा ज़मीर पुकार कर खुद ही जवाब देगा तू क्यों आया, तेरा दिल पुकार कर जवाब देगा तू क्यों आया है। मैं मिसाल में बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया वो क्या जवाब देता है? बैठ करके रोजाना सोचता हो मैं क्यों आया, मेरी जिंदगी क्यों मिली, मुझे हयात क्यों दी गई, मुझे क्यों भेजा गया, रोज सोचता रहे। एक दिन उसका मुराकबा कंप्लीट होता है तो दिल उसका पुकार कर कहता है जिंदगी है नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिसका मुराकबा कंप्लीट हो गया, ताजुश शरिया ने पुकार कर कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की, हाँ जिंदगी है नबी की। ये ज़मीर पुकार कर खुद जवाब देता हम क्यों आए। और आला हजरत का मुराकबा हुआ होगा तब उन्होंने क्या कहा था, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, और हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। ज़मीर पुकार कर कह रहा है हम अपने लिए नहीं आए हैं या रसूल अल्लाह, जीना मरना तुम्हारे लिए, हुजूर के लिए आए हैं। उसी इमाम ने कहा था ला युमिनु, उसी इमाम ने कहा अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, उसका तो ईमान भी नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिंदगी का मकसद समझो। कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है फहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा, तुम क्या ये गुमान करके बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं पैदा किया। तुम चौक पर, चौराहों पर, गटर नालों पर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाही पर ना ले जाओ। तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव की कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उकसा हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान किया। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता हूं। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है? गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते। जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते हैं। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई? सैयदना हंज़ला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शब अरूसी मना रहे, सुहाग रात।
یہ ایک مرد کے لیے زندگی کی خوبصورت رات کہی جاتی ہے، اس کے ارمانوں کی رات ہے، دلہن کے ساتھ شب وصال میں ہے، باہر کسی نے ڈھنڈورا اور ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا الى الجہاد فی مرضات اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جہاد کی طرف نکلو اللہ کی رضا کے لیے۔ احد کے میدان کی طرف حضور پاک تشریف لے جا رہے ہیں، بستر چھوڑ کر آج کا دولہا اٹھ گیا، رات کو اٹھا، اپنی شریک حیات سے کہا الوداع، چاہو تو طلاق لے لو، بقیہ زندگی عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لینا، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ خاتون وہ نہیں تھی جو پاؤں پکڑ لے اور بیڑیاں ڈال دے جوان کو کہ کہاں مجھے آپ بھاگن بنائے جا رہے ہو، ایک رات لائے ہو کس کے حوالے چھوڑ جا رہے، نہیں، خاتون مدینہ تھی، کہتی ہے اے میرے سرتاج اللہ حافظ جاؤ، صحیح سلامت آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤں گی، شہید ہو گئے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی، جاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہو، بیڑیاں کس بات کی، اجازت کس بات کی۔ وہ حنظلہ دوڑتے ہوئے میدان جہاد میں شریک بھی ہوئے، جن کی جانوں کی اہمیت تھی کہ نہیں میرے عزیز، ان کی اپنی لائف، ان کا اپنا مشن، ان کی اپنی زندگی تھی یا نہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ حضور کے لیے وقف کر رکھا تھا، عزت نبی کے قدموں میں ڈھونڈا ہے۔ جب میدان احد میں شریک ہوئے، اتفاق یہ ہے کہ دوسرے دن سیدنا حنظلہ کی شہادت بھی ہوئی، جس دن کسی کا ولیمہ ہو اور اس دن اس کی لاش میدان میں پڑی ہوئی، یہ مظہر کہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں ملتا ہے، صرف مصطفیٰ کے دیوانوں میں۔ بے شک ولیمے کے دن شہادت ہو چکی ہو، حضور نے فرمایا سب کی لاشیں جمع کرو، صحابہ کہتے سب کی مل گئی، حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی ہے میدان میں۔ حضور سے جب یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر جھکائے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا فلاں جگہ پر حنظلہ کی لاشیں لے آؤ، صحابہ اس جگہ گئے تو دیکھا حضرت حنظلہ کی لاش تو ملی، پورے جسم پر غسل دیے ہوئے قطرات ٹپک رہے تھے، اٹھا کر لائے، حضور نے فرمایا اس کو اللہ کے فرشتے اٹھا لے گئے تھے اور غسل دے کر کے لائے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، وہ جن کپڑوں میں شہادت پایا ہے اسی میں اسے دفن کیا جاتا ہے، شہید کے لیے غسل بھی نہیں، کفن بھی نہیں۔ پھر یہ حنظلہ کو تنہا 70 شہیدوں میں ایک ہی شہید کو غسل کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے اس کی بیوی سے پوچھو تمہیں پتہ چلے گا، بیوی سے پوچھو معلوم پڑے گا۔ رات کو یہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر چکا اور اس پر غسل واجب تھا، صرف اس لیے دوڑتا ہوا میدان میں آ گیا کہ کہیں میں رسول اللہ سے پیچھے نہ ہو جاؤں، اللہ، کہیں جماعت سے پیچھے نہ ہو جاؤں، غسل کرنے تک بھی نہیں ٹھہرا۔ اسی لیے تاج الشریعہ نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ وہ صحابہ کا معیار ہے، صحابہ کا معیار، ہر ایک صحابی تمہارے سامنے لا کر دکھاؤ، ان کے سامنے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی میدان احد میں ایک خاتون دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، پتہ ہے جس کا ایک جملہ پوری دنیا میں مشہور ہے، خاتون مدینہ کا ایک جملہ، جن کے بھائی، جن کا شوہر، جن کا بیٹا، جن کا باپ، 4 رشتے شہید ہو گئے تھے۔ اس خاتون کو جب خبر دی گئی تھی تو اس نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے ہیں، آمنہ کے لال کیسے ہیں؟ جب بتایا گیا کہ حضور سلامت ہے تو کیا کہتی، ارونی انظری لے، ایسے نہیں خبر مت دو، دکھاؤ مجھے، میں دیدار تو کروں۔ جس کا بیٹا میدان میں شہید ہو چکا، جس کا بھائی لاش کے ساتھ موجود ہو، جس کا شوہر خون میں لت پت ہو، وہ خاتون کہتی ہے آمنہ کے لال کو دیکھ لو۔ دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہم غریبوں کے لیے ڈھارس ہے۔ میں پڑھتا ہوں اس جملے کو وظیفے کے طور پر، سچ کہہ رہا ہوں، وظیفے کے طور پر، تسبیح کے طور پر۔ اس خاتون نے حضور کو دیکھتے ہی کہا تھا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جزل، ہے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے، اگر آپ ہیں میرے آقا
मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूँ। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन। आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। वाह वाह वाह। बस यही जिंदगी है मेरे अजीज, यही जिंदगी है। ये वफादारी के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए, जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान सहाबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था। काले अब्दुल्ला अस्वद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के साहबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सक़फ़ी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है बेटी के लिए, कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु वाजिबु मिनका लम तलिद निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी, ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक बेशक। जब नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है, जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला अस्वद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए, कहा या रसूल अल्लाह माफी चाहता हूँ, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी, आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दो। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है। हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला अस्वद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार है। डिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला अस्वद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जिरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, सब खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे, बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर ली, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफे लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ कर के आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था।
नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, ज़िरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई, और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन ने तहलका मचाया हुआ है, दरहम बरहम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतल जलील कौन है, ये बहादुर कौन है? सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाबे जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला अस्वद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती है कि नहीं होती? शादी करने की किसकी ख्वाहिश नहीं है? अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी, बाहर नहीं जाना। वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला अस्वद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला अस्वद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर, मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहे। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है? या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है? सहाबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है। आपको पता है माएं दूध भी इस्लाम पे पिलाती हैं। एक जवान की शहादत हो चुकी है मैदान में, यही ओहद के कितने वाक़यात। एक खातून दौड़ती हुई आई, कहा आका मेरा बेटा शहीद हो गया, इजाजत है तो मैं देख लूं। हुजूर इजाजत दे तो माँ बेटे को देखेगी, नहीं तो कौन सी माँ है? यहाँ पर तो नोहा करने लग जाती, मातम करने लग जाती, इन पर तो कंट्रोल किसी का नहीं। बेटे की लाश मैदान में है, हुजूर से पूछने आई, आप इजाजत दे तो देखो। हुजूर ने फरमाया जाओ अपने बेटे को देखो। वो खातून अपने बेटे के पास आकर सीधे देख नहीं रही, बल्कि अपने बेटे का जुब्बा उठा देती है, उठा करके पलट करके पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सजदे में गिर जाती है और शुक्र बजा लाती है, कहती है रहमान तेरा शुक्र है मेरी तूने सुन लिया। जो करीब सहाबा खड़े थे वो पूछते हैं खातून क्या बात है, अपने बेटे की लाश पर तुम ये क्या कर रही हो? उसका जुब्बा उठा रही हो, पीठ फेर रही हो। वो मदीने की खातून कहती है सब आपने जो पूछा जवाब सुनो। जब सारे जवान जा रहे थे हुजूर के साथ, मेरा बेटा जैसे ही मेरे घर की चौखट से निकल रहा था, मैंने पकड़ कर कहा था बेटा याद रखना, अगर हुजूर पर कभी सख्त मामलात आ गए, दुश्मनों की तरफ से हालात खराब हो गए, पीठ फेर कर भागना मत, हुजूर को छोड़कर जाना मत, और अगर पीठ फेर कर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। अगर हुजूर को छोड़कर जाते हुए मारा गया, मर भी गया, तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मुझे खबर मिली कि ओहद में हालात खराब हो गए, दुश्मनों की तरफ से हालात बिगड़ गए और वो गालिब आ गए। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था कि हुजूर पर जब हालात इस तरह के मुशरिकीन ने बनाए हैं, तो कहीं मेरा बेटा हुजूर को छोड़कर भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई मैदान में आई, लोगों ने कहा नहीं तेरा बेटा शहीद हो गया, तब भी इत्मीनान नहीं हो रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया है।
میں نے آ کر پلٹ کر کے اس کی پیٹھ کو صرف اس لیے دیکھا کہ پیچھے سے تیر لگ کر کے مرا ہے تو بھاگتے ہوئے مرا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں، سارے تیر سینے پر کھا کر مرا۔ ماں کا فخر بھی یہی ہے، زندگی یہ نہیں کسی کی، اور زندگی ہے نبی کی۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ عزیزان گرامی وقار، رات زیادہ ہو گئی، میں جس بات کو لے کر کے عرض کر رہا ہوں، کاش تمہیں یہ احساس ہو جائے وہ دولت جس دن تمہارے اندر شباب کے ساتھ آ جائے، لوگوں کا آنکھوں سے آنکھیں ملانا دور ہو، تمہارے سامنے چہرہ اٹھانا بھی مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رعب رکھا ہے عشق رسول کی دولت میں۔ دور بیٹھ کر بھونکنے والے کتے بہت بھونکیں گے، لیکن جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو، اس کے ساتھ دنیا آج بھی مقابلہ کرنے سے کتراتی ہے، ڈرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دعا بھی یہی کیا تھا، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ، جب قیامت کے دن بہت لمبی نیند سے ہم اٹھیں گے تو یا رب ہمارے پاس اگر کوئی دولت ہو تو صرف حضور کی محبت، یہ چیز ایسی ہے جس سے بندہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں کہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو تاریخ کی باتیں، پرانی باتیں ہوں گی، کتابوں کی ہوں گی۔ اے نوجوانوں، کرنٹ ایشوز کو بھی اگر دیکھ لو تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے۔ وہ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو دیکھو، غزہ میں رہنے والے وہ نہتے مسلمان جن کے پاس کھانے کے لیے لقمے نہیں، اور مقابل میں جو دشمن کی طاقت کھڑی ہے وہ سپر پاور طاقتیں ہیں۔ یورپی یونین پورا کا پورا کھڑا ہے، سارے پیٹروٹ میزائل سارے بم ان پر آزما لیے گئے، لیکن 5 سال کے بچوں سے بھی ایمان ختم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ ڈر ہے۔ 10,000 سے زیادہ بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 20,000 کے قریب شہید ہو گئے، لیکن دنیا اب بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ ہم فتح یاب ہوں۔ اسرائیل کے کتوں کو قیامت آ جائے گی یہ کہنے کے لیے کہ ہم فتح پا لی۔ ہاں، اس لیے کہ وہ بچوں کے اندر اتنی سختیاں ہیں، ناکوں تلے چنے چھپوا دیتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بختر بندکاریاں، اس میں بھی یہ ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہوتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں اسرائیلی کتے؟ یہ ساری فوج کس بات سے ڈرتی ہے تمہیں پتا ہے؟ ان نہتوں کے پاس گولی بم بارود کچھ نہیں، ارے ان کے ننھے کنکر اور پتھروں سے بھی تمہارا کلیجہ چر جاتا۔ وجہ صرف یہ ہے، جہاں یہ دولت عشق مصطفیٰ ہو پھر وہ پوری کائنات کو ہلا کر رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ اسی لیے آج ایک بات اور میں بتاتا ہوں، کچھ لوگ آج اسی کام کے لیے چل رہے ہیں، جیسے کہا گیا نا صلح کلیت، ان کے ہاں ایک چیز ہے، بھائی کوئی سختی کی بات نہ کرو، کوئی بھی زیادہ کسی کے متعلق نہ کہو۔ یہ صلح کلیت کا ایسا مزاج ہے، حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، یہ تو ایمان ہے یا نہیں؟ کیا آپ گوبر کو حلوہ کہیں گے؟ بول سکتے ہیں؟ ارے دل کو کیسے مناؤ گے؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے بول بھی دو۔ میاں گجرات میں ان کا راج ہے، گوبر کو ہم کوہ نور بول لیں۔ ہاں، ان کو منانے کے لیے بول تو سکتے ہو، لیکن جب چکھو گے پتہ چلے گا گوبر گوبر ہی ہے، میرے بولنے سے حلوہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی خوشامدی کے لیے اور وقت کی سختہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین دھرم مت بدلو۔ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو مصطفیٰ کریم کی امت بنا کر۔ اگر نبی راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور کائنات میں وقت بدلنے والا اللہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان صلح کلیوں کا کیا ہوگا جو آج ان کے جے جے کے نعرے لگا رہے، کل ہمارا دور آئے گا، تب کیا کہو گے؟ کس کے نعرے لگاؤ؟ شرمندہ ہو جاؤ گے۔
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یا ایک بات اور بھی میں بتاتا ہوں, قبر میں جانے کے بعد 3 سوالات کرتے فرشتے, سب کو پتہ ہے نا, سب کو پتہ ہے وہ سوالات, سب کو معلوم ہے. تمہارا رب کون ہے, دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے. پھر سے میں پوچھتا ہوں آپ کو, لفظ پر توجہ, منکر نکیر یہ سوالات کریں گے, آپ کو بتایا گیا کہ نہیں ہے, تمہارا رب کون, جواب تو دیں گے, تمہارا رب کون, آگے کا لفظ میں چھوڑ رہا ہوں سوال میں, تمہارا رب کون, نہیں میں جواب نہیں پوچھ رہا آپ سے, سوال ہی پورا کمپلیٹ کرو سوال کو. سوال کیا ہے, اسی میں تو اہمیت ہے, پورا مسئلہ اسی کا ہے. تمہارا رب کون ہے یا تھا, فرشتے کیا پوچھیں گے, تمہارا رب کون, یہ قبر میں پوچھ رہے ہیں, ابھی کون ہے بتا, تمہارا رب کون ہے. پھر دوسرا سوال بھی کیا, تیرا دین کیا یہ پوچھیں گے, تیرا دین کیا تھا, تیرا رب کون تھا, نہیں, ابھی کیا ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. لیکن تیسرا سوال حضور کی طرف دکھا کر یہ نہیں پوچھتے ان کے بارے میں اب کیا کہتے ہو, نہیں, ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا, قبر میں نہیں. 2 سوالوں پر تو فرشتوں نے کہا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. حضور کے بارے میں کہتے ہیں کون ہے, نہیں, کیا کہتا تھا. اس لیے کہ سامنے دیکھ کر کہ ہر کوئی کہے گا آقا ہے, مولا ہے, نہیں چلے گا. دنیا میں کیا کہتا تھا وہ بتا, دنیا میں کیا کہتا تھا, کون سی پارٹی کا تھا, اپوزیشن میں, سنہ کلیت میں, کہاں تھا. میرے عزیزوں, ہاں لا ادری کے علاوہ منافق کچھ نہیں کہہ سکے گا. ہاں سنی جھوم کر کہے گا, فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو, اب تو پائے ناز سے, اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور ہم تو حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے, یہ فرشتے پوچھیں گے نا کیا کہتا تھا, ہم تو یہ کہتے تھے جہاں میں ان کی چلتی ہے, وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے, یہ ہم کہتے تھے. عزیزان گرامی, اس لیے میں آج بات کر رہا ہوں, یہاں کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث, حضور نے فرمایا کسی کے اچھے عمل دیکھ کر کے اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ. صحیح حدیث ہے, حضور نے فرمایا یہ دیکھو کہ اس کا خاتمہ کس بات پر ہے. حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کس بات پر ہے, ساری زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے. آج ہم آپ کو بارہا یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان حالات کے شکار ہو کر گھر بدلنا, دین بدلنا, نام بدلنا یہ حل نہیں ہے, تمہارے لیے علاج نہیں ہے, کہیں پر نہیں بچو گے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آخری بات سنو, حدیث پاک سے ہی میں ختم کرتا ہوں. 2 صحابہ کی دوستی تمہارے سامنے رکھتا ہوں. دوست بھی کیسے تھے, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن جحش, جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں, یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں, کھانا پینا ساتھ میں, بازار جانا ساتھ میں, ایک طرح کے کپڑے پہننا. سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن جحش, دونوں کی گہری دوستی تھی, بڑی یاری تھی. احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے, مسلح بچھاتے کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے. 700 صحابہ ہیں, 3000 کافر ہیں, حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں. دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں, کیا مشورے چل رہے ہیں, سنو. دونوں کہتے ہیں, حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ,
عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہیں. دونوں مصلی بچھا کر بیٹھ گئے. دعا کیا کرتے ہیں سنو. سعد ابن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا رب العالمین کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا, صفوں میں ہم آگے بڑھیں گے تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے, مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا تھا. دعا کیا کر رہے ہیں, جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا. کیوں؟ سعد ابن ابی وقاص کی دعا ہے. ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین. سعد ابن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو, کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں, کبھی دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی پیچھے سے ماروں, پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں, پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ, پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے. یہ دعا ہے, دعا رات کے وقت. اور کل میدان جنگ میں جانا ہے, جان ہتھیلی پر لے کر. دعا, ارے خواہش بھی کیسی, ارے کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو. دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے, قریبی دوست تھے, جگری یار تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو, تم آمین کہو. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, سچ کہتا ہوں میرے عزیز. عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو, میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں, اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے, کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے, کبھی دائیں سے مارا جائے, کبھی بائیں سے مارا جائے, کبھی پیچھے سے مارا جائے, کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے, اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے, اسلام بلند ہے. یہ خواہش, ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی, ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی. دونوں نے آمین کہا. اس کے بعد صبح ہوئی, صفوں میں گئے. جانتے ہو میرے عزیزوں یہ صحابہ ایسے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں. جب میدان احد میں گئے تو سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے, وہ مقابل میں آیا. سعد ابن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی, میری دعا قبول ہوئی. اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر چلانے لگے, حملہ کرنے لگے. ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کے وہ تیر ہے جب یہ تیر چلاتے, قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزوں یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد ابن ابی وقاص کو ملا. میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور رسول اللہ کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ایک ہی صحابی ہے تنہا, ارمی یا سعد, اے سعد تیر چلا. تیر چلا تھے اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی. بخاری شریف کی حدیث ہے لو اقسموا علی اللہ لابر, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. یہ وہی صحابہ تھے, خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا, رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا. اب سعد بن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی سامنے سے, کبھی پیچھے سے. وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا, اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا. پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ. اے نوجوانوں اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. سنو آگے کی بات, ان کی دعا تو قبول ہوئی اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی.
رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا، اتنا مارا اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن جہش، میرے عزیزوں، اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام ہے، تقریر کا میرا ماحصل ہے، لب لباب ہے۔ جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا اس پر کیا بیتتی ہے، جس کا جگری یار چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے، میرا عبداللہ بن جہش کا جگری یار تھا جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ۔ پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ابھی جان باقی ہے، جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو، رسول اللہ کی عزت سلامت ہے، اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے۔ آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا، اے عبداللہ، کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے، نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے، مر جانے کا مزہ اور ہے۔ زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اے سنیو، آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، زندگیاں جو رب نے تمہیں دی ہے، نبی کو چھوڑ کر کب تک بھاگو گے؟ کہاں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے؟ آج تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے، شراب کی بوتلیں، آج تمہارے محلوں کو بدنام کر رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی نشہ پوچھے تو اسے مسلمانوں کا محلہ بتایا جاتا ہے۔ یہ کیسی قسم کی بے حیائیاں ہمارے محلوں میں آ گئی؟ مجھے بتاؤ، ان صحابہ کے سامنے کل قیامت کے دن تمہیں کھڑا ہونا ہوگا جن کے جسم کے 80 ٹکڑے ہو گئے، اس وقت تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک سعد بن ربیع ہے صحابی، جن کو 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں باہر آ گئی تھی، جان ابھی باقی تھی۔ جو صحابی قریب آئے ان سے کیا کہتے ہیں؟ سعد بن ربیع، سعد بن ربیع کہتے ہیں، اے میرے دوست، جاؤ اللہ کے رسول کو سلام کہہ دینا، میں زندہ رہ کر کے آپ کی عزت کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ 12 نیزے لگے ہو، پیٹ پھٹ گیا ہو، پھر کہتے ہیں میں نے حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ ہم تو بریانیاں کھا کر، گوشت مرغے کھا کر ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ نعرے لگا کر حق ادا کر دیا۔ جنہوں نے جانیں دے دی، پیٹ پھٹ گیا، اولادیں فنا کر دی، پھر کہتے تھے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے سنیو، آج بیداری کا دن ہے، آج بیداری کا دن ہے۔ جیسے ابھی آپ کو جامی میاں نے ایک عہد لیا تھا داڑیاں رکھنے کے لیے، بولنے کی ضرورت تھی، تمہیں بولنے کی ضرورت تھی، شرم کس بات کی؟ ارے دوسروں کو دیکھو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ لوگوں کو ہجرہ بننے میں شرم نہیں آتی آج، اور آپ کو حضور کی سنتوں پر چلنے کا کس بات کا ڈر ہے؟ اگر غلام ہو تو کھل کر غلامی کرو، حضور سے اگر محبت ہے، محبت کا کھل کر اظہار کرو۔ جہاں جاؤ گے ہر جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو، لوگ تمہیں پہچاننے کے لیے نہ کہیں بتا نام کیا ہے تیرا، نہ پتہ چلے باپ کا نام کیا ہے، نہ پتہ چلے دادا کا نام کیا ہے، نہیں میرے عزیزو، مجھے پہچاننے کے لیے لوگوں کو میرے باپ میرے دادا کا نام پوچھنے کی ضرورت نہ ہے۔ میں چلتا پھرتا ایسا نظر آؤ، دیکھ کر کہے اس کے بدن سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔
غلامی مصطفیٰ کے آثار نظر آتے ہیں۔ آج بدلو اپنی زندگی کو، ان بچوں کے اندر وہ ماحول۔ نوجوانوں تم عام زندگی نہیں گزار رہے، تمہاری زندگی اتنی قیمتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے یہ تمہاری ہر ادا کو دیکھتے۔ تم بائک اڑاتے ہو، یہ ابھی 7 سال کا ہے، اس کے دل میں ابھی سے ارمان مچلتے میں بھی اڑاؤں۔ تم نے یہ ٹرانسفر کیا ہے، تم نشہ کرتے ہو، اپنی نسل میں منتقل کرتے ہو۔ یاد رکھو آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا تمہارے ہاتھ میں ٹھیکہ ہے، اور اگر تم سنور گئے تو آنے والی نسلیں مجاہدین کی پیدا ہوں، مجاہدین کی پیدا ہوں۔ صلاح الدین آسمان سے نہیں اترتا، زمین سے نہیں آتا، ہمارے معاشرے سے نکلتا ہے۔ وہ کب نکلتا ہے؟ جب ہر جوان یہ کہہ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ہر گھر کا یہ نظام ہو، گانے باجے بند کرو، دن کی ابتدا حضور پر درود پڑھتے ہو، رات کو سونے کے وقت میرے مصطفیٰ کو یاد کر کے سوئے۔ اور میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے نا جامعہ میں صاحب ایئرپورٹ میں سے ہی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تنہا بھی جاتے ہیں کبھی اکیلے بھی جاتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں پتہ ہے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن گھر سے میں امامہ شریف ساری چیزیں لے کے نکلتا ہوں، صرف اسی بات کے ساتھ یہ میرا کوئی بڑا کمال نہیں ہے بلکہ تمنا بتا رہا، حالات جیسے بھی خراب ہو حضور کی محبت ساتھ لے کر چلتے، درود پڑھتے ہوئے اس عزم کے ساتھ جہاں موت آنی ہے آئے گی، جس جگہ بھی سونا ہوگا امامہ ساتھ ہے، حضور کی سنت کے ساتھ جائیں گے حضور کی امت سنت کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن تم یاد کرو کہ اچانک اگر ملک الموت آئے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ حضور پوچھیں کہ کیا تو میرا امتی ہے؟ کیا ہے تیرے جسم پر میری علامت ہے؟ کیا دکھاؤ گے؟ اس لیے بدلو، آج اپنی زندگی کو بدلو اور آج چلے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عزم کر کے اٹھتے ہیں، آقا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ حضور کے بارے میں یقین ہے کہ نہیں؟ اگر وہ عطا کرنے پر آئے تو عطا ضرور کریں گے۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ جچے دیکھ کے تلوا تیرا، یا رسول اللہ گندے نکمے کبھی مہنگے ہے کوری کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود بے ہنر و بے تمیز، کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود، آقا بد ہے تو آپ کے، بھلے ہے تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے تجھ سے جو منہ چھپائے تو کرے کس کے سامنے، کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے، سرکار ہم کمینوں کے اخلاق پر نہ جائے، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، یا رسول اللہ منگتا تو ہے منگتا، کوئی شوقوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آپ کے دربار کی یہ شان ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، آقا ہمارا یہ یقین ہے، مناسا میں بیٹھا ہوا یہ میدان اس یقین کے ساتھ پکار رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا چہرہ آقا آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے، ہم سب کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک بار کرم کی نظر ہو جائے تنم پر سودا جو پارا، زِ ہجرہ یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا، زِ عصیاں یا رسول اللہ چسوئے من گزر آری، بنے مسکین ناداری، فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ،